ابھی چند دنوں پہلے میرے مطالعے میں ایک بات گزری کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، غالباً اس کا نام عبداللہ کچھ بتایا گیا ہے، وہ کنٹینیو کئی سالوں سے حج کرتا تھا، اور ایک خیمے میں وہ آ کر کے رک جاتا تھا۔ جس سال ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ، یہ حج پر گئے، تو حج پر جانے کے بعد آپ نے خواب دیکھا، پورے ارکان ادا ہو گئے، اور کہا کہ فلاں بن فلاں، اس شخص کا نام لے کر کے خواب میں بتایا گیا، اس سے جا کر کے کہنا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، تیری کوئی چیز قبول نہیں ہوئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ خواب سے اٹھے، پوچھا کیا ایسے نام کا کوئی شخص ہے؟ سبوں نے کہا ہم جانتے ہیں، یہ پچھلے 25 سال سے حج پہ آ رہا ہے، وہ مشہور تھا اور سب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، بڑا نیکوکار ہے، بہت خوب اچھا آدمی۔ حضرت مالک بن دینار اس کا خیمہ تلاش کرتے ہوئے اس کے پاس گئے، تو جاتے ہی اس نے دیکھا، پوچھا آپ کہاں سے؟ کہا میں مالک بن دینار ہوں۔ عزت کر کے بٹھایا اور اس نے کہا کیا آپ نے خواب دیکھا ہے؟ کچھ کوئی خواب دیکھا ہے آپ نے؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا تجھے کیسے خبر؟ کہا ہاں یقیناً آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا جس میں یہ کہا گیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے کہا تجھے اتنی باتیں بھی معلوم ہیں؟ تو اس شخص نے رونا شروع کیا، کہا اے اللہ کے ولی، پچھلے 25 سال سے میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہر سال میں حج پہ آتا ہوں، اللہ کے اولیاء میں سے کوئی بھی حج پر ہوتا ہے، وہ خواب دیکھتے ہیں اور آ کر کے مجھے خبر دے دیتے ہیں کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا بات یہ تھی، میری جوانی کا دور تھا، پیسوں کی ریل پیل میرے پاس تھی، بہت مال تھا، اور دوستوں کے ساتھ میں بہت عیاشیاں کرتا تھا۔ ایک رات تھک کر کے آیا، ماں جو ہے بیٹھی ہوئی تھی، ماں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ دن بھر تیرا کوئی کام کاج نہیں، پیسے اڑاتا ہے دوستوں پر، اور وہ مجھے سمجھاتی رہی۔ تو میں نے کہا اے بوڑھی خاموش ہو جا۔ میں نے بار بار ماں کو خاموش کرنے کی کوشش کی، تو ماں نے جو ہے غصے میں کہا کہ تو اتنا بدبخت ہو گیا ہے کہ اب ماں کی بھی نہیں سنتا اور میری باتیں بھی تجھے اچھی نہیں لگتی۔ اس وقت وہ نشے میں تھا، یہ کہتا ہے میں شراب پی کر آیا تھا، نشے میں تھا، میں جا کر کے اپنی ماں کا سر پکڑا اور اس کو چولہے میں لگا دیا، میری ماں وہیں پر جل کر راکھ ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ اتنا اس نے کہا اور ہچکیاں لینا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد نشے کے عالم میں ہی وہ اسی طرح پڑھا رہ گیا۔ وہ کہتا ہے صبح جب میں بیدار ہوا تو میری بیوی بھی چھوڑ کر جا چکی تھی، سارے لوگ، کہ جو بندہ اپنی ماں کو جلا سکتا ہے پھر وہ کس کے ساتھ بھلائی کر سکتا ہے، سب چھوڑ کر کے مجھے جا چکے۔ اس کے بعد پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا، سارا مال میں خرچہ کر چکا ہوں، سب خیرات کر دیا، گھر بھی چھوڑ دیا، اور اتنی نیکیاں کرتا ہوں، پوری رات نماز پڑھتا ہوں اور ہر سال حج کرتا ہوں، اس کے باوجود ہر سال مجھے یہی کہا جاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ وہ رونے لگا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ پھر تجھ جیسے آدمی کے ساتھ تو یہی ہونا ہے کہ جس نے اپنی ماں کو جلا دیا، اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہہ کر کے نکلے۔ دوسرے دن آپ نے خواب میں دیکھا کہ یقیناً اب اگر اس کی کوئی بخشش ہو سکتی ہے تو اس کی ماں کی سفارش پر ہی ہو سکتی ہے۔ ماں تو جل گئی آگ میں، لیکن مولا تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کا ایک راستہ نکالے گا، کیونکہ یہ بندہ اتنی توبہ کر رہا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کے سامنے کرے گا، ماں بے قرار ہو جائے گی، بے چین ہو جائے گی، اور کہے گی کہ مولا میرا بیٹا اگرچہ نافرمان تھا، کیا میرے سامنے اسے جلایا جائے گا؟ اگر وہ میرے ساتھ جو سلوک کیا اس کی بنیاد پر اسے جلایا جا رہا ہے تو میں اسے معاف کرتی ہوں۔ ماں اس وقت اسے معاف کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے آگ سے بچائے گا۔ عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے تم لاکھوں نیکیاں کر لو، اگر تمہارے والدین تم سے خفا ہیں تو تمہاری نیکیاں پانی میں چلی گئی، قیامت کے دن پھر تمہیں بدبختوں میں اٹھایا جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ فیصلہ جہنم کا آ جائے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کی سرپرستیاں عطا فرمائے اور انہیں لمبی عمریں ہم سب کے سروں پر قائم رکھے اور درازی عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اور بھی بہت ساری آیتیں ہم نے تلاوت کی، اللہ نے ایک بات یہ بھی فرمائی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ یہ اخلاقیات بہت سارے اس سورہ میں آئے، اور اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، بے شک تم نہ زمین پر تیزی سے اکڑ کر کے چلو گے تو زمین نہ پھٹ جائے گی اور نہ تم پہاڑ کی طرح بلند ہو پاؤ گے۔ تم دیکھو ذرا جس زمین پر چل رہے ہو تم سے بہت درجے مضبوط ہے یہ، اور تم اگر بلند کر کے سر اکڑا کے چلو گے بھی تو پہاڑ کے اتنا بلند ہو بھی نہیں سکو گے۔ غرور و تکبر اتنی بری چیز ہے یہ، جس نے عزازیل کو شیطان بنا دیا۔ یہ غرور و تکبر ہی تو تھا، میں کہنا انا خلقتہ، یہ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھ کو تو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، اور اس نے انا کا جو لفظ استعمال کیا اللہ کو یہی سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی چیز میں پن کی طرف نہ لے جانا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تو یہ تھی کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے لوگوں کو ایک بات میں شامل فرما لیتے، یعنی میں نے یہ کیا نہیں ہوتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجز و انکساری کو پسند فرمایا۔ اور جو بندہ غرور و تکبر کر رہا ہے یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہر کوئی یہی کہے گا میں گھمنڈی نہیں ہوں، میں تکبر نہیں کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اس کی علامت یہ بھی بتائی ہے، بہت ساری علامت ہے، اپنے اندر غرور و تکبر کو تلاش کرنا ہے تو ایک میں آپ کو تھرمامیٹر دے رہا ہوں، آپ خود بھی تلاش کرو۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو اگر تم کسی مسلمان کو دیکھو تو جلدی سلام کرتے ہو، پہل کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم غرور و تکبر سے پاک ہو، اور اگر تم انتظار کرتے ہو کہ وہ آئے مجھے سلام کرے، میں کیوں سلام کروں، وہ گزر رہا ہے مجھے سلام کرے، غرور ہے تمہارے اندر، تکبر ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام فرماتے تھے، چھوٹی عمر کے بچوں کو بھی حضور سلام فرماتے تھے۔ تو تکبر اور غرور ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ختم کر دیتی ہے، اور اللہ نے فرمایا تکبر میری چادر ہے، اور جو دنیا میں تکبر کرتا ہے گویا کہ وہ میری چادر میں مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ ہم تو صرف ایک ہی اکبر مانتے ہیں، وہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو بلایا جائے گا، این المتکبرون، کہاں ہے وہ غرور کرنے والے، میں پن میں رہتے تھے، ان کو بلایا جائے گا، وہ سب ایک طرف ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ چونٹیوں کی طرح بنائے گا، چونٹیوں کی شکل کی طرح اتنا بنائے گا، اور پورے اہل محشر کو کہا جائے گا کہ اپنے پیروں سے روندتے ہوئے ان کو جاؤ، تاکہ ان کو ان کی حیثیت معلوم ہو۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبۃ الوداع میں، حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے سنا، حضور نے یہی تو فرمایا کلکم من بنی آدم، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم سے بنائے گئے اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ ہماری حیثیت ایک مشت خاک ہے، یہ مٹی ہے جہاں سے ہم پیدا ہوئے اور وہیں پر جانے والے ہیں۔ تو بہت زیادہ غرور و تکبر جو ہے انسان کو خاک میں ملاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اکثر ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو اکڑتا ہے۔ اور ایک یہ بھی چیز ہے، حکماء نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہو، علم ہو اور محبت رسول ہو تو تمہارے اندر غرور و تکبر نہیں آئے گا، کیونکہ جس درخت کی ٹہنی میں پھل ہوتے ہیں وہ جھکی رہتی ہے، اور جس میں پھل نہیں ہوتے وہ تنی رہتی ہے۔ اور پھر اکڑنا مردوں کا کام ہے، کہ اب ان کے اندر کوئی بینڈنگ نہیں ہے، وہ بالکل اکڑ کر کے ہے، یعنی اکڑ کا مطلب بے جان ہے، اب اس کے اندر کوئی فولڈنگ نہیں ہو سکتی۔ اور زندہ آدمی ہمیشہ فلیکسیبل ہونا چاہیے کہ اس کے اندر عاجزی و انکساری بھی آئے، ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں سے یہ خواہش رکھنا کہ لوگ ہی میری تعظیم کریں، میری عزت کریں، میں کسی کی عزت نہ کروں، یہی تکبر ہے، یہی غرور ہے۔
بے شمار اس کی مذمتوں میں احادیث کریمہ بھی آئی ہیں، حکمہ کے اقوال بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ غرور و تکبر سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، اور اس نحوست سے اللہ تعالیٰ زندگی بھر ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں دیگر بہت ساری آیات بینات جو موجود ہیں، اس میں سے ایک آیت یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ خرچ زیادہ کرنے والوں کے متعلق وَلَا تُبَذِّرْ، اللہ نے فرمایا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اللہ فرماتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچ کرنے والے شیطان، فضول خرچ کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ تم نے جو چیز بھی استعمال کی اور یعنی بغیر کسی حاجت کے جہاں پیسے لٹاتے ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ جیسے گناہوں پر اپنے پیسے بہانا جس کی تمہیں حاجت نہیں، ہاں اپنے کھانے کے لیے اچھے سے اچھا کھاؤ، اپنے پہننے کے لیے اچھے سے اچھا پہنو، رہنے کے لیے اچھا گھر استعمال کیا آپ نے، یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ آپ کی حاجات میں سے۔ لیکن جو چیز تمہاری حاجت میں نہیں تھی اس پر تم نے خرچ کیا، جیسے گناہوں پر یا کسی کو دیکھنے کے لیے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ جو کچھ ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں اس کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ شیطان کے بھائیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بری عادت سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور قرآن پاک کی ہر آیت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سوالات ہیں معمول کے مطابق، آج بھی ان کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کا یہ ٹاپک تھا زکوٰۃ کے متعلق۔ تو پہلا سوال یہ کیا گیا ہے زکوٰۃ کن پر واجب ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ سب سے پہلے معلومات ہونے ضروری ہیں۔ زکوٰۃ مالک نصاب پر، عاقل بالغ مالک نصاب۔ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ مالک نصاب جو ہے شریعت نے ایک لمٹ مقرر کی ہے مال میں، سونا، چاندی، مال، پیسے، اتنے لمٹ کا جس کے پاس مال ہوگا اس کو مالک نصاب کہتے ہیں۔ وہ لمٹ کیا ہے؟ سونے میں 7.5 تولہ، چاندی میں 52.5 تولہ، اور پیسوں میں ان میں سے کوئی ایک کی قیمت، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا بھی اگر کوئی مالک ہے، جیسے آج مارکیٹ میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ایگزیکٹ تو میں نہیں بتا سکتا، جو ریٹ چل رہا ہوگا روز الگ الگ ہوتا ہے، 25,000 اگر فار ایگزامپل، تو 25,000 قیمت ہے اس کے پاس، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے۔ سیونگ انکم کی بات نہیں ہے، سیونگ بچی ہوئی ہے، اور اس پر سال گزر گیا تو وہ مالک نصاب ہوا، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کچھ لوگ یہاں پر کنفیوژن کے شکار ہیں کہ کسی نے کہا کہ میرے پاس 5 تولے سونا ہے، 7.5 تو نہیں ہے، 2 تولے چاندی ہے، 52.5 تولہ بھی نہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر اگر ایسی سچویشن ہے تو دونوں نصابوں کو ملا کر کے دیکھا جائے گا۔ جیسے 2 تولہ سونا اور 2 تولہ چاندی کو ملانے پر 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایک بھی نصاب پورا ہو گیا تو مالک نصاب ہے۔ ضروری نہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، ہاں یہ کب؟ جب اس کے پاس پیسہ بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، خالی سونا ہے، تو دیکھا جائے گا جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوتا تب تک وہ مالک نصاب نہیں ہے۔ یہ شریعت کی چھوٹ ہے، اونلی صرف سونا ہے، گولڈ ہے، باقی اس کے ساتھ دوسرا نصاب کا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی مال بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں ہے اور چاندی بھی نہیں ہے۔ تو کب تک مالک نصاب نہیں ہوگا یہ؟ جب تک 7.5 تولہ نہ ہو۔ لیکن دوسرے بھی ہیں اس کے ساتھ، یعنی چاندی اور پیسے، تو پھر تینوں کو ملا کر کے کسی ایک نصاب کے برابر ہو جاتا ہے تو مالک نصاب ہوگا۔ اسی طرح سونا بالکل نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن صرف چاندی ہے اس کے پاس، کب مالک نصاب بنے گا؟ اگر اس کے پاس 52 تولہ تب بھی وہ مالک نصاب نہیں ہوا۔ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہیں کہ ہمارے پاس 10 تولہ چاندی بھی ہے، 5 تولہ سونا بھی ہے، دونوں بھی نصاب کو نہیں پہنچے ہیں، یعنی 7.5 تولہ یہ نہیں ہے اور 52.5 تولہ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر 2-3 نصاب کی چیزیں ایک ساتھ آپ کے پاس ہیں تو سب کو ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے تو آپ مالک نصاب ہو گئے،
آپ پر زکات فرض ہے اور آپ کو زکات نہیں دی جا سکتی. کسی نے اگر ایسے شخص کو زکات دیا تو اس کی زکات ادا بھی نہیں ہوئی. کیا زکات کے پیسوں سے راشن دے سکتے ہیں یا پیسے ہی دینا ضروری ہے؟ بالکل. جس مستحق کو یعنی جس کو زکات دینا ضروری ہے وہ 8 قسم کے لوگوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، جس میں سے آج 5 لوگ پائے جاتے ہیں. آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ فقیروں کو دیا جائے گا. فقیر کا مطلب وہ نہیں ہے جو ڈھول بجاتے ہوئے گھومتے ہیں. فقیر شرعی فقیر کس کو کہتے ہیں اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، جس کے پاس نصاب کے برابر پیسے نہیں ہیں. یعنی جو نصاب ابھی میں نے بتایا نا، جو لمٹ شریعت نے مالک نصاب ہونے کی بتایا، اس لمٹ کے برابر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ شریعت میں فقیر ہے. اس سے بھی کم درجے کا یعنی کھانے پینے کی بھی اس کے پاس دقتیں ہیں، وہ مسکین ہے. فقیر کو دیا جائے گا، مسکین کو. اور عامل جو ہے وہ بادشاہ کی طرف سے وصول کرنے کے لیے آتے تھے لیکن اب وہ نہیں ہے، ان کا بھی ذکر اس آیت میں ہے، وہ نہیں ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، پہلے ایسا تھا کہ کفار و مشرکین کو بھی ان کا دل رکھنے کے لیے اسلام کی طرف رغبت ان کو بڑھانے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی، لیکن وہ حکم اب ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا. یہ بھی اس آیت سے نکل گئے. وہ پھر رقاب اور گردن آزاد کرنے کے لیے، یعنی کوئی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، آپ زکوٰۃ کا مال دے کر کے اس غلام کو آزاد کرا سکتے تھے، لیکن اب غلامی کا دور بھی نہیں ہے. یہ 3 تو اس میں سے نکل گئے. پہلے 2 میں نے بتایا، فقیر مسکین وہ ہیں. اب آگے سنیے والغارمین. اب یہاں آیت میں ہے جو قرض میں ڈوبا ہوا آدمی ہے اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو آپ. یعنی وہ مالک نصاب نہیں ہے اور لوگوں کے قرض لیا ہوا ہے اور پریشان حال ہے تو اس کو زکوٰۃ دو تاکہ وہ قرض کے بوجھ سے نکل جائے. فی سبیل اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں جو ہیں، جیسے علم دین حاصل کرنے والا وہ اللہ کے راستے میں، جہاد فی سبیل اللہ جو کر رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے. تو جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جیسے ہم مدارس کو دیتے ہیں، مدرسوں میں جو طلبہ ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہیں، اس لیے ان کے لیے زکوٰۃ ہے. وابن السبیل، اور مسافر کو. مسافر جو ہے راستے میں ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر پر پیسے والا ہوگا، مالک نصاب ہوگا، لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسے آپ دے سکتے ہیں. 5 تو میں نے بتایا، فقیر، مسکین، قرض والے کو، اور اللہ کی راہ میں جو ہے اس کو، اور مسافر کو. ان لوگوں کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں. سوال یہی تھا. سوال یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے، میں نے یہی کہا تھا کہ ان کو چاہے تو آپ پیسہ دیں، چاہے تو ان کی ضرورت کا سامان دیں، جائز ہے، لیکن ان کو مالک بنانا ہوگا آپ کو. کیا زکوٰۃ قرض لے کر ادا کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے اوپر ہے ہی نہیں زکوٰۃ تو قرضہ کائے کے لیے لوگے؟ مزید قرض میں ڈوب جاؤ گے اور تم پھر دوسروں کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. تمہیں قرض لے کر زکوٰۃ نہیں دی جاتی. ہو سکتا ہے یہ سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہو کہ وہ مالک نصاب ہے لیکن ابھی فی الحال اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. شاید ہو سکتا ہے ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہو. یہی ہے. ہاں، اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر اس کو کہیں سے بھی اب زکوٰۃ دینا ہے. دیکھیں سچویشن کیسی ہے. 1 لاکھ روپے میرے پاس تھے، میں مالک ہوں، میں 1 لاکھ کا مالک ہوں، تو مالک نصاب ہو گیا، سال گزر گیا، لیکن ابھی ایسا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ دینا تھا. تو تمہارے لیے تو شریعت نے چھوٹ رکھی ہے، جب تمہارے پاس پیسہ آئے گا تب زکوٰۃ دو گے. قرضہ لے کر دینے کی ضرورت نہیں، مزید بوجھ میں جاؤ گے. تم انتظار کرو کہ وہ تمہارا جو پیسہ ہے وہ آ جائے، لیکن اگر 5 سال کے بعد آیا تو 5 سال کی زکوٰۃ دینا ہوگا. 3 سال بعد آیا تو 3 سال کی زکوٰۃ دینی، کیونکہ تمہارا پیسہ اٹکا ہوا ہے، جب آئے گا تب دو گے. ابھی نہیں ہے تمہارے پاس تو تمہارے لیے معاف ہے. شریعت نے کہا انتظار کرو. اور اگر قرضہ لے کر کے ادا کر دیا تو زکوٰۃ تو ہو گئی، لیکن وہ قرضہ تمہارے اوپر بوجھ چڑھ گیا. جب تمہاری اصل رقم آئے گی تو قرض ادا کرنا ہوگا. سوال یہ ہے کیا جائیداد پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ بالکل. یعنی جائیداد کا مطلب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو
کہ بہت سارے لوگ زمینیں جو ہے لے کر کے انویسٹ کرتے ہیں اور بعد میں بیچنا چاہتے ہیں، تو یہ مال تجارت ہوا، اس پر بھی زکوٰۃ ہے. تجارت کا جو مال ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. لیکن جائیداد کا مطلب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں یا گھر بنانے کے لیے کوئی جگہ لیے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں. ایسی جائیداد جو آپ ضرورت کے لیے لیے ہوں، وہ چاہے کروڑوں کی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں. یہ حاجت اصلیہ میں سے، ضرورت میں سے ہے. ہاں اگر کوئی ایک تھوڑی سی ایک ٹکڑا زمین کا ہی آپ نے اس لیے لیا کہ آج اس کی قیمت 10 لاکھ ہے، میں رکھوں گا، چند دنوں کے بعد 20 لاکھ ہو جائے گی، میں بیچوں گا، تو آپ اس میں تجارت کر رہے ہیں نا، تو تجارت کی نیت ہوئی آپ کی، تو اس زمین پر بھی زکوٰۃ ہے. سوال یہ ہے، اس کورونا کے ماحول میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی راشن کے محتاج ہے، تو کیا انہیں اس حالت میں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ یہ شریعت کا حق ہے. زکوٰۃ یہ شریعت کا حق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے. زکوٰۃ صرف صاحب اسلام کو، مسلمان کو ہی دی جا سکتی ہے. ہاں مدد کی بات جہاں تک ہے، غیر مسلم ہیں ان کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مخلوق خدا ہونے کی حیثیت سے. اگر ان میں سے کوئی محتاج ہے آپ مدد کریں، لیکن زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں، دوسری اماؤنٹ سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. میں مدد کی ممانعت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ مدد نہیں کر سکتے کسی، اسلام تو مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن زکوٰۃ چونکہ پرٹیکولر ایک یہ ہمارے مذہبی حصہ ہے، تو یہ صرف اس وقت ہی ادا ہوگی جب آپ مسلمان کو دیں گے. سوال یہ ہے، کھیتی باڑی کرنے والے اپنی زکوٰۃ کیسے نکال سکتے ہیں؟ جیسے سب لوگ نکالتے ہیں ویسی ہی آپ کے پاس پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، کھیتی باڑی کرنے والوں کے پاس، تو ان پر تو وہی زکوٰۃ ہوگی. لیکن سوال پوچھنے والا اگر یہ پوچھ رہا ہے کہ کھیتی باڑی کی جو فصل نکلی ہے اس میں کیا ہے، تو اس کا طریقہ الگ ہے، اس کو عشر کہتے ہیں. یعنی جو کھیتی میں جتنی بھی فصل آپ کی آئی اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں انہیں خیرات کرنا ہوگا. لیکن یہ بھی اس وقت جب کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے ویسی ہی اس کی فصل اگائی بغیر کسی زیادہ محنت کے، یعنی اس نے بیج بویا اور فصل نکل آئی اور کٹائی کر لیا. لیکن ایک ہوتا ہے آپ کے کھیتی باڑی کرنے والے کے لیے بورنگ کیا ہے، پانی کی پائپ لائن چھوڑا ہے اور اس کے بعد کھاد ڈالا ہے، اس میں محنت کیا ہے، تو محنت کر کے جو فصل آئی تو اس میں 20واں حصہ دے گا، 10واں نہیں، یعنی 5% اپنی پوری فصل کا 5% اللہ کی راہ میں وہ دے گا. اس کو کہتے ہیں وہ عشر والے مسائل ہیں. اور جو بغیر کسی اس طرح کے بورویل وغیرہ کے قدرتی پانی سے سینچ کر کے فصل آئی ہے اس میں 10% دے گا. سوال یہ ہے، سونے کی زکوٰۃ اس کی آج کی قیمت پر دینی ہوگی یا اس کی خریدی ہوئی قیمت پر؟ نہیں، آج کی جو قیمت ہوگی اسی پر زکوٰۃ ہوگی اگر آپ پیسوں میں دے رہے ہیں تو. اور اگر سونے میں دے رہے ہوں تو آپ کے سونے کی جو قیمت سونار لگائے گا، ظاہر سی بات ہے سونے میں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہی سونے کی جو قیمت سونار لگائے گا اسی اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. یہ نہیں کہ آپ 20 سال پہلے جو خریدے تھے اس وقت 10,000 روپے تولہ تھا اور آج جو ہے میں اسی قیمت سے دوں گا، ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد پڑوسیوں کا ہے، پھر آپ کے محلے والوں کا، پھر آپ کے گاؤں والوں کا، پھر آپ کے شہر والوں کا، پھر شہر کے پڑوس والوں کا. اس طرح ترتیب ہے. اگر کوئی شخص اپنی ہر مہینے کی انکم پر زکوٰۃ دیتا ہو تو اس پر سالانہ زکوٰۃ واجب ہے؟ انکم پر کیوں زکوٰۃ دیتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کا حکم نہیں دیا؟ جو تم جمع کر کے رکھ رہے ہو، جو سیونگ ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ کی سیلری 1 لاکھ ہے منتھلی، آپ جاب کرتے ہیں، 1 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں. اب 98,000 آپ کے راشن پانی اور گھر کے خرچے میں سب چلی جاتی ہے اور بچتے کتنے ہیں؟ 2,000. پورے سال میں آپ کے پاس کتنے بچے؟ 24,000. تو اس پر کہاں سے زکوٰۃ آئی؟ 24,000. اگر یہ نصاب کی قیمت ہو گئی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے 24، تو بس یہی 24,000 پہ زکوٰۃ ہوگی، نہ کہ وہ 12 لاکھ پہ جو ہر مہینے کما رہا تھا. آپ کما کر کے جتنا اپنے اوپر خرچ کر دیے اس پر زکوٰۃ نہیں، کما کر کے جو آپ بچا کر کے رکھے ہیں ضرورت سے جو
زیادہ، اس پر زکوٰۃ ہے. یہ ٹیکس اور زکوٰۃ میں یہی فرق ہے. ٹیکس جو ہے انکم پر لگتی ہے. گورنمنٹ جو ہے نا ہماری انکم پر ٹیکس لگاتی ہے. جتنا تم کما رہے ہو اس کا ٹیکس دو، بچا رہے ہو وہ الگ ہے. اور شریعت نے ہم کو کیا کہا ہے؟ جتنا چاہے کماؤ. خرچہ کر دیے تو اس کی پوچھ نہیں. 1 کروڑ کمائے مہینے میں اور تمہارے 98 لاکھ خرچ ہو گئے، اس کی شریعت نے زکوٰۃ نہیں مانگی. 2 لاکھ اگر تمہارے پاس بچے ہوئے ہیں تو اس کی. لیکن گورنمنٹ کیا مانگے گی؟ 1 کروڑ کمائے ہو، انکم ٹیکس پورے 1 کروڑ کی ٹیکس تمہیں دینا ہوگا. یہ زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق ہے. سوال یہ ہے اگر کسی نے جگہ خریدی ہے گھر بنانے کی نیت سے مگر 1 سال ہو گیا اب تک گھر نہیں بنا سکے تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ آپ کی نیت دیکھی جائے گی. آپ جو جگہ خرید رہے تھے تو گھر بنانے کی نیت سے نا، تو ابھی چاہے 10 سال بعد بھی بنائیں، آپ نے نیت کیا ہے گھر بنانے کی، تو جب تک آپ گھر نہیں بنائیں گے کوئی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس جائیداد پر زکوٰۃ نہیں دینی. آپ اپنے گھر بنانے کے لیے وہ زمین لیے ہیں. سوال یہ ہے کہ میرے پاس کل 250 گرام سونا ہے، اس میں سے کچھ سونے پہ لون لیا ہے تو وہ بینک میں ہے، باقی سونا میرے پاس ہے، تو کتنے سونے پر زکوٰۃ نکالنا ہے؟ پورے 250 پر یا صرف اس پر جو میرے پاس باقی بچا ہوا ہے؟ اب دیکھیے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، 250 گرام سونے کے جو مالک ہیں انہوں نے 50 گرام سونا بینک میں رکھ دیا اور اس پر پیسے لے لیا ہے. بینک پیسے دیے ہیں نا اس کو، اور 200 گرام ان کے پاس ہے. اب زکوٰۃ جو ہے آپ کے 200 جو آپ کے پاس ہے اسی پر ہے کیونکہ وہ گروی ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے، اس 50 گرام کا پیسہ ہے. اگر وہ پیسہ پورا صحیح سلامت آپ کے پاس ہے 50 گرام کا جتنا بھی ملا، وہ 200 گرام سونے میں ملا کے زکوٰۃ دیں گے آپ. بات تو ایک ہی ہو گئی. 50 گرام سونے پر جو بینک نے آپ کو پیسے دیے ہیں اگر وہ پورے خرچہ کر دیا آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں، لیکن وہ بھی رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس اور 200 گرام گھر کا سونا بھی ہے تو اماؤنٹ اور 200 گرام دونوں سونا ملا کر کے سب کی ملا کے زکوٰۃ دینی ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. اب آپ نے پورے خرچہ کر دیے اور تو بینک میں جو 50 گرام سونا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں جب تک کہ آپ اس کو چھڑا کر کے نہیں لاتے، کیونکہ ابھی آپ فی الحال اس کے مالک نہیں ہیں کیونکہ اس کے بدلے میں آپ نے پیسے لے لیے. سوال یہ ہے میرے پاس 2 لاکھ روپے تھے وہ میں نے قرض حسنہ دیا ہے، کیا مجھے 2 لاکھ روپیوں پر زکوٰۃ دینا ہے جبکہ وہ میرے پاس ابھی واپس نہیں آئے؟ کیونکہ آپ کو دینا ہے، آپ مالک ہیں اس کے. قرضہ کسی اور کو دیا ہے آپ نے، آپ زکوٰۃ آج دے دو، ہو سکتا ہے وہ قرضدار جلدی واپس لوٹا بھی دے گا انشاءاللہ، نہیں تو اس میں خرابی، اس کی نیت خراب ہونے کے بھی اندیشے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ کی ہے کہ نہیں وہ رقم آپ کی ہے نا، آج اس کے پاس ہے ابھی وہ دے نہیں رہا ہے. چلو وہی والا مسئلہ جو پہلے میں نے کہا، 5 سال کے بعد بھی اگر اس نے لوٹایا تو پورے 5 سال کی زکوٰۃ دینی ہے. ابھی تو آپ کے لیے ٹھیک ہے، گنجائش، اگر آپ ابھی نہیں دینا چاہ رہے ہیں اس اماؤنٹ کی زکوٰۃ ٹھیک ہے، آپ کے پاس نہیں ہے وہ 2 لاکھ، لیکن 5 سال کے بعد جب وہ 2 لاکھ واپس آپ کے پاس آ گئے تو پورے 5 سال کی کاؤنٹ کر کے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی کیونکہ آپ اس وقت بھی مالک تھے، آپ بھی مالک ہیں. اسی لیے ہر سال اگر اس کی نکالتا ہی رہ جائے تو اچھا ہے کہ جس دن وہ آئے گی تو آپ فری رہیں گے، پورے 2 لاکھ روپے آپ کے پاس رہیں گے. ورنہ پھر جب آئے گی 10 سال کے بعد تو زکوٰۃ اس میں پتہ نہیں کتنی بڑھ چکی ہوگی. ہاں، یہاں تک آج کے یہ مسائل شرعیہ تھے. اور ایک کیا آخری سوال کیا تھا؟